السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ عزیز سامعین، ہم آپ کو پاکستان کے قیام کے وقت موجود سیاسی پارٹیوں کے متعلق مختصراً آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ اس آڈیو میں ہم آپ کو جمعیت علماء پاکستان کے متعلق بتائیں گے۔ یہ آڈیو ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب پاکستان تاریخ و سیاست سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک اور مذہبی پارٹی ہے۔ اس کا تعلق بریلوی مکتبہ مذہب سے ہے۔ اسے مولانا عبدالحمید بدایونی نے 1948 میں قائم کیا۔ یہ پارٹی پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام چاہتی ہے اور اس کے لیڈر ان دوسرے ممالک میں بھی اسلامی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جماعت نسبتاً پرامن سیاست پہ یقین رکھتی ہے اور اسے پیروں، مخصوص زمینداروں اور مذہبی لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کا کھل کر ساتھ دیا اور مخالف مذہبی گروہوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جمعیت کا اسلام بڑی حد تک ترقی پسند اور فراخ نظر ہے۔ جمعیت نے کبھی اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا اور نہ کبھی اقتدار کی خاطر سیاسی سودے بازی کی۔ جمعیت علماء پاکستان نے 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا اور کچھ نشستیں حاصل کی۔ جمعیت کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی اور سیکریٹری جنرل مولانا عبدالستار نیازی نے تمام قوانین کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ 1977 کے انتخابات میں اس پارٹی نے پاکستانی قومی اتحاد میں شرکت اختیار کر لی اور اتحاد کو نظام مصطفیٰ کا نعرہ دیا، جو بھٹو کے خلاف تحریک میں بہت مقبول ہوا۔ 1978 میں جب پاکستان قومی اتحاد نے جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو جمعیت علماء پاکستان نے کابینہ میں شرکت سے انکار کر دیا اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وقت سے یہ پارٹی جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے اور 1973 کے آئین کے تحت انتخابات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی ہے۔ چونکہ 1985 کے انتخابات غیر جماعتی تھے، اس لیے جمعیت علماء پاکستان نے بھی ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ جماعت اسلامی اور پگاڑا مسلم لیگ کی طرح جمعیت علماء پاکستان نے تحریک بحالی جمہوریت سے شرکت سے انکار کر دیا۔ یہ تحریک جنوری 1981 میں قائم ہوئی تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کا غلبہ تھا۔ جمعیت علماء پاکستان کا حلقہ اثر سجادہ نشینوں، مذہبی مدرسوں اور مخصوص حلقوں تک محدود ہے، جو بہرحال پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ قومی سطح کی سیاسی پارٹی ہے، لیکن اس کا سیاسی حلقہ اثر خاصا محدود ہے، اس لیے انتخابی سیاست میں کوئی ممتاز مقام حاصل نہیں کر سکی۔